الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دو ہزار انیس اور 1440 ہجری کا حج، اس کے اسفار لوگ شروع کر چکے ہیں اور الحمدللہ حج کے لیے پروازیں جانا شروع ہو گئی ہیں. تو آج ارادہ ہے قرآن مجید میں حج کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا اور حج کی فرضیت کیوں ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس موضوع پر آج انشاءاللہ کچھ بات کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، جو مذہب دیا، کیونکہ وہ برحق ہے، سچا ہے. ہم جس دین سے وابستہ ہیں وہ گڑھا ہوا دین نہیں ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. اس کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہاں پہلے ایک بندے کو بٹھا کے نا پورا پریکٹس کروانی چاہیے. آواز پھٹی ہوئی آج مائک کی، باہر سے الگ آواز آ رہی ہے، اندر کی الگ آواز ہے. جی ہوئی ہے، پھر بھی گڑبڑ چلی. جی اصل میں جب مائک پہ چیخنا زیادہ پڑتا ہے نا تو پھر بیان نہیں ہوتا. پھر وہ بیان تو آرام آرام سے ہوتا ہے، ایک مضامین دل میں آتے ہیں انسان کے. وہ زیادہ زور لگائے گا تو پھر وہ تو ساری توانائی تو ادھر چلی جائے گی چیخنے پہ. تو بات وہی اچھی ہوتی ہے جو بیٹھ کے آرام سے تمیز سے ہو جائے. کیا خیال ہے؟ اس میں چیخنا چلانا نہ پڑے. تو ہم جس دین اور مذہب سے وابستہ ہیں وہ بالکل برحق دین ہے. وہ آسمان سے اللہ نے نازل کیا اور پیغمبروں پر نازل کیا اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا. اب نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نیا پیغمبر آئے گا. آج کل قادیانیت کا مسئلہ بھی بہت اٹھا ہوا ہے. علماء الحمدللہ اس کا توڑ کر رہے ہیں ہر میدان پہ. ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلوں گا. اس کو تو الحمدللہ سب مانتے ہیں کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، قادیانی کافر ہیں. اسلامی ملکوں میں تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو قادیانیوں کو غیر مسلم مانتے ہوئے بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھ رہے ہیں. دیکھیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نہ تو قتل و غارت کے قائل ہیں، نہ مار دھاڑ کے قائل ہیں، نہ بد اخلاقی کے قائل ہیں. ہم نہ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی قادیانی کو قتل کرنا جائز ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قادیانی پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گالی دینا جائز ہے. ان کا دین ان کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. ہم اس کے تشدد والی راہ کے قائل نہیں، اور ہم کیا کوئی بھی قائل نہیں ہے. لیکن اخلاقیات کا دائرہ اتنا بڑھا دینا کہ آپ ان سے بلا ضرورت شدیدہ معاملات کو بھی جائز قرار دے دیں اور ان کے لیے
نرم پہلو کہ ان کو غیر مسلم نہ کہو, کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو, اس قسم کی چیزیں, اس کو ہم برداشت نہیں کرتے. لوگ قادیانیوں کو یہود و نصارہ پہ قیاس کرتے ہیں, یہودی عیسائیوں پہ, کہ جب ہم یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں, وہ تو نبی کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو قرآن کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. ابھی میں کسی نے مجھے کلپ بھیجا, وہ مشہور انجینئر صاحب جو ہر دن کچھ کوئی نہ کوئی ان کا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے, تو میں نے خود سنا محترم, وہ مجھے کسی نے کاٹ کے بھیجا کہ محترم اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کہ میں قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر نہیں سمجھتا, اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ یہ تو بخاری کو بھی مانتے ہیں, مسلم کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں. حالانکہ یہودی تو نہ بخاری کو مانتے ہیں بلکہ وہ تو ہمارے نبی ہی کا انکار کر دیتے ہیں. تو قادیانی کم از کم ہمارے نبی کو مان تو رہے ہیں نا. یہ دلیل دی ہے, اور یہ دلیل وہی دے سکتا ہے کہ جس کی فیلڈ نہ ہو اور وہ اس فیلڈ کے لوگوں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دے. ایک ڈاکٹر ہے, وہ رنگ میں اتر کے کسی ریسلر سے لڑنا شروع کر دے تو لوگ کہیں گے بھائی تمہاری یہ فیلڈ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. صرف قرآن و حدیث کے الفاظ یاد کر لینا, طوطے کی طرح رٹ لینا, یہ کافی نہیں ہے. قادیانی میں اور دیگر غیر مسلموں میں فرق یہ ہے, ہم قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر کافر سمجھتے ہیں. ہم یہود و نصارہ کے ساتھ لین دین کو جائز سمجھتے ہیں. قادیانیوں کے ساتھ بلا ضرورت شدیدہ, یہ قید لگاتے ہیں ہم, بلا ضرورت شدیدہ لین دین کو جائز نہیں سمجھتے. ہم یہود و نصارہ کی عورت سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں, قادیانی عورت سے نکاح کو ہم حلال نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے نا کہ ہم قادیانیوں کا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم بخاری کو مانتے ہیں, ہم مسلم کو مانتے ہیں, یہاں تک کہ قادیانی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاروں ائمہ کو بھی مانتے ہیں. امام ابو, ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں قادیانی اسکول میں, وہ کہتے تھے کہ ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں, ہم امام شافعی کو بھی مانتے ہیں, بلکہ وہ کہتے تھے ہم فقہ میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. بالکل کلوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ لفاظی ہے. اصل میں نہ آپ بخاری کو مانتے ہو, نہ آپ مسلم کو مانتے ہو, نہ آپ قرآن کو مانتے ہو. میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا. دیکھو, ایک بھنگی ہے, ایک چرسی ہے, ایک ہیروئنچی ہے, محلے میں وہ بیچارہ جو کرتا پھرے, آپ پھر بھی اس کے لیے ایک نرم گوشہ رکھو گے کہ یار اس کو کسی طرح اس برائی کے دلدل سے نکال کے اچھائی کے راستے پہ لے آؤ. لیکن محلے میں ایک چرسی ایسا ہے جس کا نہ خاندان آپ سے میچ کرتا ہے, نہ ناک نقش آپ جیسے, کہیں سے بھی آپ سے ملتا نہیں ہے, نہ حرکتیں. آپ کے خاندان کی اعلیٰ حرکتیں مشہور ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ اس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن ایک چرسی, بھنگی, ہیروئنچی, وہ اٹھ کے اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں, تو کیا آپ کے دل میں اس کے لیے نرم پہلو آئے گا؟ ہے بھائی کہ ہائے بیچارہ, ہائے ہائے جہنم میں نہ چلا جائے, ہائے اسے چر چھڑواؤں. آپ بولو گے پہلے میری طرف نسبت ختم کر, میں ایسے چرسی ہیروئنچی کی نسبت اپنی طرف برداشت نہیں کروں گا, یہ نسبت ختم کر, پھر میں تیرے لیے نرم پہلو رکھوں گا. قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی جیسے شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ سمجھتے ہیں, اور نسبت اپنی کس طرف کرتے ہیں؟ اسلام کی طرف. اسلام اس نسبت کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی جھوٹے آدمی کو 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے کسی انگریز کے ایجنٹ کو منسوب کس کی طرف کیا جائے؟ اسلام کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داغدار ہونے نہیں دے سکتے.
یہودی یا عیسائی اپنی نسبت اسلام کی طرف نہیں کرتے, اپنی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے. آج قادیانی اپنا رشتہ اسلام سے ختم کر دے, ہم اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ دے کہ میں مسلم نہیں ہوں, میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے, میرا اپنا ایک مذہب ہے, ٹھیک ہے ہم مانیں گے. آپ اپنے آپ کو ہم کافر بھی نہ کہو, غیر مسلم کہہ دو. نہیں آ رہی بات؟ ظاہر ہے کافر تھوڑی اپنے آپ کو کافر کہے گا, وہ تو ہم کہیں گے نا اس کو. ہم یہاں تک کمپرومائز کے لیے تیار ہیں کہ ہم آپ کو کافر سمجھیں گے تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, ہم کہنا چھوڑ دیں گے, اس پر بھی ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کافر کے لفظ سے تکلیف ہو رہی ہے, جیسے قرآن نے یہود و نصارہ سے اہل کتاب سے خطاب کیا نا, ایک عزت دی ان کو, بھئی کافر سے خطاب نہ کرو بلکہ کیا کہو, اہل کتاب, کیونکہ وہ کافر کے لفظ سے غصے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ, اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. تو ایک اچھے انداز سے خطاب کیا ہے. تو ہم بھی اس پہ آ جائیں گے, بھائی کافر نہیں کہیں گے, ہم غیر مسلم کہہ دیں گے. آپ کا اسلام سے, کیونکہ آپ یہودی کو غیر مسلم کہو اس پہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی, وہ کہے گا کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں مسلم ہوں. کسی چرسی, ہیروئنچی, بھنگی, چور, اچکا وہ آپ کو اپنی طرف منسوب نہ کرے, پھر آپ اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ آپ کی طرف نسبت کر رہا ہے, تو یہ آپ کے نسب میں کیا کر رہا ہے, بولو بھائی, تہمت لگا رہا ہے. کہو گے ایک تو چلو کوئی شہزادہ ہوتا, اول تو وہ بھی میں غلط چیز کو تھوڑی قبول کروں گا. مرزا غلام احمد جھوٹا کذاب, جس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے وہ کذاب ہے, اس کو اٹھا کے کس کے کھاتے میں ڈال دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر جن کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا, تمام پیغمبروں کا سردار بنایا. تو یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ اتنا بڑا جرم, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں, مسلم ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے, کیا برداشت کرتے؟ اور نہیں کیا آپ نے. مسیلمہ کذاب کا دیکھو کیا حال کیا ہے, مسیلمہ کذاب کا صحابہ کرام نے کیا حال کیا تھا, کتنے صحابہ قتل ہوئے, بڑے بڑے حفاظ شہید ہو گئے. کہ ہم ایک, حالانکہ وہ اپنے آپ کو نبی کا نائب نہیں کہتا تھا مسیلمہ کذاب, وہ اپنے آپ کو مستقل نبی کہتا تھا. اس کا جرم مرزا غلام احمد قادیانی کے جرم سے ہلکا تھا, لیکن صحابہ نے اس کو گلے سے اور اس کے پیروکاروں کو گلے سے نہیں لگایا. مرزا کا جرم مسیلمہ کذاب کے جرم سے بڑھ کر, اور قادیانیوں کا جرم بھی ان لوگوں کے جرم سے بڑھ کر جو مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے تھے, کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کو مانا اور کھاتے میں کس کے ڈال دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس لیے ہم قادیانیوں کے معاملے میں نرم گوشہ, بولو بھائی, نہیں رکھتے. ہاں لڑائی کے قائل نہیں ہیں ہم, مار دھاڑ کے قائل نہیں, اس سے ملک میں فساد ہوتا ہے, حاصل کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنا نظریہ اٹھا کے تھوپ نہیں سکتے کسی کے اوپر, لیکن اتنا فری کرانا کہ ہم ان سے دوستانہ تعلق رکھیں, ہم ان سے تجارتی لین دین شروع کر دیں, ہم ان کو گلے لگانا شروع کر دیں, نا نا نا, یہ نہیں ہو سکتا. صرف اس شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کو امید ہو کہ یہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر اسے نرم لہجے میں, اسے قریب لا کے, اسے محبت کے ساتھ بات کی جائے تو یہ ہدایت حاصل کر لے گا. وہ پھر تبلیغ کا راستہ اللہ نے تو سب کے لیے کھولا ہوا. ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیا کے لیے. کوئی قادیانی بحث کرنا چاہتا ہے, بات سمجھنا چاہتا ہے, ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی ہم نرم پہلو رکھتے ہیں. بھائی اس سے بدتمیزی سے بات مت کرو, اسے بٹھاؤ, محبت سے بات کرو. حتیٰ یسمع کلام اللہ, جیسے قرآن نے کہا نا کہ مشرکین جب آئیں تو ان کو پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لیں. ہدایت کے لیے ہمارے سینے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں, لیکن یہ بھی اس کے لیے جو ہدایت چاہتا ہو. ابھی قادیانی نے میرا خون پیا ہوا تھا کئی دنوں سے, میں نے بیان میں بھی اس کا تذکرہ کیا.
تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لندن میں سہیل باوا صاحب سے رابطہ کریں، کیونکہ وہ قادیانی بھی یورپ سے تھا، تو میں نے کہا لندن میں ایک مرکز ہے ختم نبوت کا، آپ جائیں بالمشافہ ملاقات کریں. فون پہ کیا ہوگا، میں ادھر سے ایک بات، آپ ادھر سے ایک بات، آپ ادھر سے ایک بات، میں لمبی بلا ایک لامتناہی بحث شروع ہو جائے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لندن میں جائیے، سہیل باوا صاحب ہیں، ان سے رابطہ کریں، یا ٹیلی فون پہ رابطہ کریں، فون نمبر دے دیا، وہ انشاءاللہ آپ سے تمیز سے بات کریں گے. تمیز کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں. ان کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ یہ تمیز سے بات نہیں، میں نے کہا تمیز کی گارنٹی کس کی طرف سے ہے؟ میری طرف سے. وہ بڑے آرام سے محبت سے بات کریں گے، کوئی کنفیوژن ہے اپنی دور کریں. تو وہ صاحب جو قادیانی تھے وہ میرے پیچھے پڑے رہے، نہیں 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 آپ کریں آپ کریں آپ کریں. میں نے کہا میں آپ سے بالمشافہ ملاقات نہیں کر سکتا، میں پاکستان میں ہوں، آپ یورپ میں. دوسری بات یہ کہ ایک آدمی نے جب اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کیا ہوا ہے، جن کا کام ہی یہی ہے صبح شام، تو آپ کو تو ہدایت مقصد ہے نا. تو میں آپ کو اپنے سے اچھے ڈاکٹر کا پتہ بتا رہا ہوں. ایک ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کے گردوں میں تکلیف ہے، تو میں بھی گردوں کا ہوں، لیکن وہ گردوں کا اسپیشلسٹ ہے، پھر بھی آپ کو نہیں آپ سے علاج کرانا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ہدایت نہیں چاہیے. میں پھر بھی تیار تھا، لیکن سامنے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے. تو ان محترم کو ہم نے نمبر دے دیا، وہ پھر بھی وہاں فون نہیں کریں، پھر بھی ہمیں ہی فون کریں. جب بار بار مجھے کہنے لگے، پھر ایک دن کہنے لگے سہیل بابا آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میں نے بتایا بھائی ہمارے کیا لگتے ہیں، وہ ختم نبوت کا ایک بڑا کام کر رہے ہیں، تو جو بھی یہ کام کرے گا ہمیں اس سے محبت ہے، چاہے کہیں بھی ہو. پھر تھوڑے دن میں فون آیا، وہ آپ کے کیا لگتے ہیں، وہ آپ کے کیا لگتے ہیں. تو مجھے خیال ان سے بولوں وہ میرے ماموں لگتے ہیں. وہ میرے کیا لگتے ہیں؟ ماموں لگتے ہیں. ابے تجھے اس سے کیا ہے کہ میرے کیا لگتے ہیں؟ تو یہ اسٹائل اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ہدایت چاہتے نہیں ہیں. خیر پھر انہوں نے، جب میں نے مایوس کر دیا تو انہوں نے پھر سہیل باوا صاحب کو فون کیا. سہیل باوا صاحب نے پوری کال ریکارڈ کی، وہ دونوں کی ریکارڈنگ کال واٹس ایپ پہ میرے پاس آئی. یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت کریں کہ نبی آخری نبی ہیں. سہیل باوا صاحب نے کہا کہ میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا، حدیث سے بھی ثابت کروں گا، اور یہ بھی مرزا کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ مرزا نبی. یہ ایک الگ سے، یہ ہماری طرف سے خصوصی پیکیج ہوگا، یہ آپ کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے. آپ کا صرف مطالبہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ مرزا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو سہیل صاحب نے کہا، مولانا سہیل صاحب نے، یہ میری اپنی تعبیر ہے، پیکیج ویکیج کے لفظ انہوں نے سیے، ہمارا اپنا بھی تو اسٹائل ہوتا ہے نا بات سمجھانے کا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے تمیز سے بات کرتے ہیں، تو میں قرآن و حدیث سے بھی ثابت کروں گا، اور ایک خصوصی پیکیج آپ کے لیے اسپیشل، کہ بالفرض اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے کہ نبی آخری نبی نہیں ہے، ایک نقل کفر نباش بالفرض، تو مرزا کی کتابوں سے کم از کم یہ ثابت ہوگا کہ مرزا نبی نہیں ہے. نبی کیا اچھا انسان نہیں ہے، اچھا انسان پہلے ہوتا ہے، پھر بعد میں نبوت کا دعوے کا وہ اہل ہوتا ہے. تو اس کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے کہ وہ اچھا انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ نبی آخری نبی نہیں ہے، تو مرزا کی نبوت کے لیے اتنا کافی تھوڑی ہے. یار بہت مشکل ہے، تو لندن کی پولیس بلانی پڑے گی اس کے لیے. دیکھو میرے بھائی، اگر نقل کفر نباشت بالفرض یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی آخری نہیں ہے، تو یہ تھوڑی کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے خصوصی پیکیج، کہ ہم مرزا کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے کہ مرزا نبوت تو بہت اونچا مقام ہے، شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں، اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے. تو وہ پھر وہ پوری کال ریکارڈنگ میرے پاس بھیجی نا، وہ پھر کہہ رہے کہ نہیں قرآن سے ثابت کریں. پھر مولانا نے کہا اچھا آپ نہیں آ سکتے تو مجھے بلا لیں، میں آ جاتا ہوں. اور یورپ میں قادیانیوں کا جو سب سے بڑا مرکز ہے اور قادیانیوں کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے یورپ میں وہاں آ کے اس کے سامنے بیٹھ کر آپ سے بات کرنے کے لیے، بولو بھائی تیار. اس سے بڑا کوئی دعویٰ اب کوئی کر سکتا ہے کہ بھائی میں وہاں آ کے آپ کے لیڈر کے پاس بیٹھوں گا،
وہاں آ کے بات کریں گے. آپ اس کی ریکارڈنگ کریں, ویڈیو ریکارڈنگ کریں, لائیو چلائیں پوری دنیا میں, مگر وہ اس کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. جو حق پر ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. اس کو تو نبی کا جو مسئلہ ہے یہ جنت اور جہنم کا ہے, یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جب ہمیں کال کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں فون پہ بتاؤ, کہتے ہیں نہیں بالمشافہ ملیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں فون پہ ہم پوری بات کر سکیں نہ کر سکیں. ان کی کوشش ہوتی ہے سامنے بیٹھ کے, حالانکہ وہ بات کچھ بھی نہیں ہوگی, وہ یہ ہوگی میری شادی کرا دیں. بعض دفعہ یہ بات نکلتی ہے, ابے بھائی یہ تو فون پہ بھی بول سکتا تھا. تو بعض دفعہ اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے لیکن اتنی اہم نوعیت کا نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے یار سامنے بیٹھ کے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس طرح ہم اپنی بات کو زیادہ اچھا ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو کیونکہ وہ چاہتے ہیں نا ہمارا مسئلہ حل ہو. تو جو چاہتا ہے کہ مسئلہ حل ہو وہ کوشش کرے گا سامنے بیٹھ کر ہو. انجینئر سے بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ بھائی ایک دفعہ آمنے سامنے بیٹھ کر سارے گلے شکوے ختم کر لیتے ہیں. رہا یہ کہ مناظرہ, تو ہم مناظر نہیں ہیں بھائی. میں مناظر, میرا وہ اسٹائل ہی نہیں ہے مناظروں والا. ہم تو محبت سے آپ کی باتیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے فلاں کلپ میں یہ کہا تھا, لوگوں کو الو بنایا آپ نے. دیکھو یہ الو کا لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا, کہیں وہ ڈر جائے کہ مجھے الو قرار دے کر جائے گا. یہ الو بھی نہیں, بہت تمیز سے خاندانی طریقے سے. دیکھو آپ نے یہ کہا تھا, اس میں آپ نے لوگوں کو بنایا نہیں لیکن بنے بے وقوف لوگ, یعنی لوگوں کی کھاتے میں ہم ڈال دیں گے. آپ کی رسپیکٹ کا پورا خیال رکھیں گے, لیکن انشاءاللہ اس کے بعد آپ اگلا کلپ بنانے کے قابل نہیں ہوں گے. جو آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے نا, اور جو آپ کہتے ہیں پھکیاں دی میں نے انجینئرنگ کی, کیونکہ یہ کام کہ ادھر سے ایک بیان ہے ادھر سے ہم, کیونکہ جو جواب میں دیتا ہوں وہ اس جواب کو پی جاتا ہے اور گھما کے کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے آتا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتی کوئی بات. تو آپ بیٹھیں تمیز سے, یہ جو بڑے بڑے مسائل آپ نے اٹھائیں, میں بہت محبت کے ساتھ بیٹھ کر ہم آپس میں, پہلے تو میرے جو کلپ ہیں ان کے جو آپ نے غلط جواب دیے, صرف اسی ٹاپک کو چھیڑوں گا میں. یہ غلط جواب دیے آپ نے, یہ جواب صحیح بنتا نہیں ہے. لیکن یہ لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہے, وہ بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, جو زیادہ گھماتا ہے لفاظی کرتا ہے لوگ اس کی کو واہ واہ کرتے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی, بات آئی تھی قادیانیوں پر, کیونکہ یہ بھی انہی محترم کا کلپ آیا نا کہ یہ قادیانی جو ہے یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ہے, یہ تو بخاری مسلم کو مانتے ہیں. تو میرے بھائی بخاری مسلم کو نہ مانتے تو پھر اتنے بدتر نہ ہوتے, کیونکہ ایک چرسی ہیروئنچی, ایک تو وہ ہے جو آپ اپنی نسبت آپ کی طرف کرتا ہی نہیں ہے, آپ اس سے نرم گوشہ رکھو گے. پھر ایک چرسی ہیروئنچی وہ ہے جو اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. ان کی بھی پھر دو قسمیں ہیں, ایک وہ ہے جو آپ جیسا گیٹ اپ بھی بنا لیتا ہے, اور ایک وہ ہے جس کا گیٹ اپ بھی چرسیوں والا. زیادہ خطرناک کون ہے؟ جو آپ کے خاندان میں جو لباس پہننے کا رواج ہے نا, وہی آپ کی ٹوپی اسی جیسی, وہی آپ کی شیروانی, اس چرسی پہ آپ کو زیادہ غصہ آئے گا. کم بخت پورا میرا والا کوٹ ہے, میرے گھر سے کوٹ چرا کے بھی لے گیا, میرے جوتے, تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ فلاں کا بیٹا ہے. تو قادیانیوں نے ساری چیزیں کہاں سے چرائیں؟ اسلام سے. لبادہ اسلام کا اوڑھ کے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کیا, جبکہ ان کا اسلام سے دور دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بخاری کو مانتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, مسلم کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں مانتے ہیں, حقیقت میں مانتے نہیں ہیں. اور ایسی بخاری کا کرنا کیا ہے کہ جس میں آپ نے کہہ دیا کہ مرزا نبی ہے, تو اس کا مطلب مرزا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو کینسل کر رہے ہیں. تو پوری بخاری مان کے بھی ملا کیا بھائی. دیکھو جب کسی کو نبی مان لیا تو نبی دن کو رات کہے تو رات کے ماننا پڑے گا, رات کو دن کہے تو دن. نیا نبی جب آتا ہے تو نئے نبی کی بات کا انکار, نئے نبی کی بات کا انکار, یہ پرانے نبی کی بات کا بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ انکار سمجھا جاتا ہے. اب مرزا نے جو باتیں کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں, مرزائی ان باتوں کو زیادہ ویلیو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیونکہ اگر وہ اس کو ویلیو نہیں دے رہے, اس کا مطلب پھر مرزا کو آنے کی چندہ ضرورت تھی نہیں. اس کے آنے کا مطلب ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ ڈیفائن کرے گا
اس کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے زیادہ ویلیو دیں گے, جبکہ ہم مرزا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بات کو بھی. ہم بخاری کو حقیقی معنی میں بخاری مانتے ہیں, ہم مسلم کو حقیقی معنی میں مسلم مانتے ہیں. اب مرزا کا پتہ ہے کیا کلپ آئے گا اس پہ, دیکھو حنفیوں کا فلاں مسئلہ بخاری کے خلاف ہے, یہ کون سا بخاری کو مانتے ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ پوری تقریر پی جائے گا, یہ جو پوری تقریر میں نے کی ہے نا یہ پی جائے گا. اور اختلافی مسائل جس میں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں, فروعی مسائل, ان کے حوالے پیش کرنا شروع کر دے گا کہ یہ کون سا نبی کو مانتے ہیں. تو یہ چالاکیاں ہوتی ہیں اس کی. ہم صرف بخاری کو نہیں مانتے, بخاری کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں, سمجھ رہے ہو. اب یہ بخاری کے حوالے کوئی ہمارے خلاف پیش کرے, یہ دلیل دے کہ بخاری کو نہیں مانتے, یہ غلط ہے. ایسے تو امام شافعی بہت سی بخاری کی حدیثوں کو ماننے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ دوسرے دلائل ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل بھی یہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ بخاری کی حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور حدیث لیتے ہیں وہ, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں فلاں حدیث بخاری کی حدیث سے زیادہ قابل عمل ہے. تو یہ تو مجتہدین کرتے ہیں. حدیث کی کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس پر تمام مجتہدین کا 100% عمل ہو. ہر مجتہد ایک حدیث کو مانتے ہیں تو دوسری کو ترک کرتے ہیں, اور اس کے ترک کرنے کی ان کے پاس کوئی دوسری دلیل ہوتی ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئے, ہم کدھر چلے تھے بھائی, کہاں سے نکلے تھے, حج پہ بات ہو رہی تھی. لیکن یہ درمیان میں اسٹیشن ضروری ہیں, اور ویسے بھی قادیانیت کا مسئلہ آج کل بڑا اٹھا ہوا ہے, تو اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری تھا. تو قادیانی ہماری نظر میں کافر ہیں, غیر مسلم ہیں, کافر ہیں, اور یہود و نصارہ سے بدتر ہیں. ہاں ہم اس قادیانی کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے. ہم اسے سینے سے بھی لگائیں گے کہ بھائی جنت کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں, کوئی بھی ہدایت پہ آنا چاہے تو 100 دفعہ آئے, اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ وقتی ضرورت یعنی دوستانہ تعلق بھی رکھ سکتے ہیں ضرورت کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کریں گے تو وہ کیسے ہدایت کی طرف آئے گا. لیکن اگر آپ کسی سے مایوس ہیں کہ یہ نہیں آنا چاہتا, اس کا راستہ الگ, ہمارا راستہ الگ. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ان کے کیا مسائل ہیں, دین پہ کیسے آئیں گے. میرے بھائی آپ ایک پہلو کو تو دیکھ رہے ہو تعلق رکھنے کو, کہ اس کے کیا فائدے ہیں. تعلق رکھنے کے جو نقصانات ہیں ان سے آپ قوم کو باخبر نہیں کر رہے. جب بھی برائی کے ساتھ رہا جاتا ہے تو برائی کی شناعت دل سے کم ہو جاتی ہے. کچھ وقت بھنگیوں کے ساتھ رہیں آپ. لوگ بچوں کو روکتے ہیں نا, بھائی فلاں کے ساتھ مت گھومو, فلاں کے ساتھ چرسیوں کے ساتھ مت بیٹھو, کیونکہ ہم اگر چرسیوں کے قریب نہیں رہیں گے, یہ بھی انجینئر صاحب نے دلیل دی ہے کہ ہم اگر ان کے ساتھ رہیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا, تو ہم ان کو قریب کیسے کریں گے. تو ٹھیک ہے اپنے بچوں کو یا نوجوانوں کو چرسیوں کے ساتھ بھی بٹھایا کریں, ہیروئنسوں کے ساتھ بھی بٹھایا کریں. ماں باپ روکتے ہیں نا اس لیے کہ اس میں جہاں یہ پہلو ہے کہ ان کا کلچر سمجھے گا, وہاں اس کا بھی ڈرے گا یہ کہیں ویسا ہی نہ ہو جائے. ورنہ کم از کم حدیث میں مثال دی ہے کتنی بہترین, عطر فروش کی مثال اور بھٹی والے کی مثال, کہ جو بری صحبت اختیار کرتا ہے اس پہ برے اثرات آتے ہیں. عطر فروشوں کے ساتھ رہو گے تو خوشبو کے اثرات آئیں گے. تو قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھو گے, آپ کے دل میں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت لاشعوری طور پر کم ہو جائے گی. اس کا آنا یقینی نہیں ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. مسلمانوں کا عقیدے کے کا متزلزل ہونے کا خطرہ ہے. کم از کم اس بات کا تو خطرہ ہے کہ شناعت کم ہو جائے گی. ایک گراؤنڈ ریئلٹی اور یہ حدیث سے ثابت ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کا حکم دیا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو یہود و نصارہ کے ساتھ بھی رہنے میں یہ خرابی ہے, وہ اپنے دین کی طرف دعوت نہیں دیں گے آپ کو, ان کو. اور دوسری بات یہ کہ یہودیوں میں عیسائیوں میں فرق اتنا, یہود و نصارہ میں اور اسلام میں فرق اتنا واضح ہے کہ مسلمان کے ادھر سلپ ہونے کا خطرہ کم ہے. گیٹ اپ ہی چینج ہے دونوں کا. جبکہ قادیانی کا میں نے کہا کہ وہ وہی کوٹ سوٹ پہن کر آیا ہے, وہی گیٹ اپ اختیار کر کے آیا جو مسلمان کا ہے. تو اس دھوکے کی وجہ سے یہاں سے وہاں سلپ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اس خطرے سے روکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے تعلقات اور دوستیاں مت رکھو. وہی بات ہے کہ جس کی فیلڈ نہیں ہے جب وہ آئے گا اس میں بیٹھ کے تو پھر یہی کچھ کرے گا جو کر رہا ہے وہ. تو کیا بات چل رہی تھی؟ محترم سے کسی نے اسلامک بینکنگ کے بارے میں پوچھا, محترم نے اپنی اس میں رائے دی, حالانکہ اسلامک بینکنگ کی الف بے کا بھی اس کو پتا
نہیں ہے. اسلامک بینکنگ کو ایک ایک سال پڑھنا پڑتا ہے بیٹھ کے, پھر پتہ چلتا ہے بینکوں میں ہو کیا رہا ہے. ہر چیز میں ٹانگ اڑانا, ٹھیک ہے, ہر چیز میں ٹانگ اڑانا. پورا ایک سلیبس ہے, پورا ایک نظام ہے کہ کیسے سود کا متبادل ایجاد کیا گیا, بنایا گیا, اس میں کیا بحث ہوئی. عربی میں اتنی موٹی موٹی کتابیں معایر کے نام سے, ایک کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا, اور اسلامک بینکنگ پہ انجینئر صاحب لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی یار, حج کی بات چل رہی تھی. دوبارہ اپنے اسی اسٹیشن پہ آتے ہیں. تو میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آخری نبی بنایا, آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی, قادیانیت پہ ٹرن مارا تھا ہم نے, پھر وہ دوسری طرف بھی نکل گیا کیونکہ اسی کا بھی ایک شارٹ کلپ آیا ہوا قادیانیوں کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں, اب آپ کے بعد کسی نے نبی نے نہیں آنا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. اسی محفوظ ہونے کی ایک بہت بڑی علامت حج ہے. قربانی اور حج یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام الحمدللہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے. کیونکہ یہ حج یہودیوں میں بھی تھا اور یہ حج عیسائیوں میں بھی تھا, اب بولو بھائی نہیں. حالانکہ حج تو ہمیشہ سے ہر آسمانی مذہب میں رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں. تو محبت کے لیے دو طریقے ہمیشہ ہوا کرتے ہیں, ایک عقلی محبت اور ایک جذباتی محبت. جب بھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا, تو عقل سے بھی ثابت کرتے ہیں اور اپنے جذبات سے بھی ثابت کرتے ہیں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ گھر میں بیگم کو خرچہ نہ لا کے دیں, ہیں اس کے نان نفقہ نہ پورا کریں, اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کریں, صبح و شام آئی لو یو بولتے رہیں, مانے گی وہ؟ بولو نا کیا ہو گیا, نہیں مانے گی. اور اگر آپ اس کو صبح و شام خرچے پورے کریں, اس کی تمام ضرورتیں پوری کریں, مگر ڈائلاگ کبھی نہ بولیں, وہ کہے بھائی کبھی محبت کا اظہار بھی کر دیا کرو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہو تم, تو بھی کبھی بھی ڈائلاگ, کوئی ایسا ڈائلاگ کو جذباتیت نہ دکھائیں. اس کے ابا کا انتقال ہوا, 2 آنسو نہیں نکل رہے آپ کی آنکھ سے, بس آپ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. بیگم دنیا میں سب نے جانا ہے, ظاہر ہے ہمارے ابا بھی گئے تھے تو تمہارے نے بھی جانا تھا, تو عقلی لحاظ سے بالکل کیا ہوگی بات آپ کی, بھائی صحیح ہے نا بھائی, آپ ہمارے ابا بھی گئے تو تمہارے بھی چلے گئے, تو کون سا اتنا اس میں ٹینشن والی بات ہے بھائی. اماں چلی گئیں, اب آپ کی بے اختیار ہنسی نکل گئی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, یا ہنسی تو نہیں نکلی لیکن آپ نے بس ایک بالکل نپے تلے الفاظ میں آپ نے تعزیت کی کہ بھائی دیکھو بہت افسوس ہوا, چلو جیسی تھیں بہرحال اماں تھیں, افسوس تو بہت ہوا, بس اتنا. تو اب بیگم اگر یہ دعویٰ کرے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے, اور آپ دلیل میں یہ کہو کہ دیکھو صبح ناشتے میں کتنے انڈے لے کر آیا تھا میں, پھر دہی بھی لے کر آیا تھا, جو کہتی ہو بر وقت لے آتا ہوں, تو اگر محبت نہ ہوتی تو یہ کرتا, تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ یہ دلیل وہ کہے گی بھائی میرے باپ کا انتقال ہو گیا, کچھ چہرے سے لگتا تو آپ کو افسوس ہوا ہے, میری ماں کا انتقال ہو گیا, اس سے تو لگتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو بھی یہی ہو گیا آپ کے کمنٹ کہ بھائی لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے, سنا ہے آپ کی بیگم کا انتقال ہو گیا, جی وہ ظاہر ہے سب نے مرنا ہے, ہم نے تو علماء سے یہی سنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے, تو اس نے بھی چونکہ مرنا تھا, اور موت چونکہ بجائے لوگ تسلی دینے کہ آپ لوگوں کو کیا کر رہے ہو ہیں جو باتیں لوگوں کے کہنے کی تھیں وہ آپ نے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا. لوگ آئے تھے تسلی دینے کے لیے کہ رو رہا ہوگا, ہائے پڑا ہوا ہوگا, ہم اس کو آگے سمجھائیں گے, یار بہت افسوس ہوا بھائی, سنا ہے بڑی محبت تھی تمہیں بیوی سے, بڑا افسوس ہوا یار, چلو اللہ تعالیٰ آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کروا دے گا. جو تسلیاں لوگوں کو دینی تھیں وہ آپ نے دینا شروع کر دی کہ یار کوئی بات نہیں, وقتی جدائی ہے, قبر میں ملاقات ہو ہی جائے گی. تو لوگوں کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوگا کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے, کچھ تعلقات اچھے نہیں تھے. بلکہ لوگ یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اصل میں تو یہ خوش ہوا ہے لیکن شرمندگی کی وجہ سے خوشی چھپا رہا ہے, اور الٹا تسلیاں لینے کے ہمیں تسلیاں دے رہا ہے. تو نہ
صرف جذبات کا اظہار ضروری، حقوق پورے کرنا بھی ضروری، اور نہ صرف حقوق ضروری، ڈائلاگ کی بھی بڑی ویلیو ہے، ڈائلاگ کی بھی، ایسے اعمال اختیار کرنا جس سے آپ کو یہ سمجھے کہ آپ اپنے دوست سے واقعی محبت کرتے ہیں. وہ یہی معاملہ اللہ کا ہے. اللہ میاں کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، دو طرح سے ثابت کرو، جو میں نے کہا وہ بھی پورا کرو، اور کچھ جذبات کا اظہار بھی ضروری ہے. ایسی خشک محبت نہیں چاہیے. پورے سال ہم اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں خشک. اللہ نے کہا بھائی فجر میں نماز پڑھنے آ جاؤ، روبوٹ کی طرح چلے، وضو پہلے لیٹرین کے چکر لگایا، وہاں سے باہر نکلے، پھر وضو کیا، وہاں کچھ بلغم کے تھپیڑے وضو خانے میں پھینکے. جو معذرت کے ساتھ نمازی بھائی جو کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں. وضو خانے میں اللہ کے بندو سب نہیں کرتے، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، 2-4 لوگ ہی ہیں پورے ملک میں، لیکن مجھے ان 2-4 سے ہی واسطہ پڑا ہے، کیا کروں. وہ جب وضو کرتے ہیں، دیکھو جب بھی اجتماع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بے انتہا نفاست تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بہت خیال کیا ہے کہ آپ کے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کو جب چھینک آتی تھی اپنی آواز پست رکھتے تھے آپ. لوگ کیا کرتے ہیں، پوری ہوا اندر طبیعت سے پھیپڑوں میں بھرتے ہیں. ڈاکٹر نے بتایا نا، جراثیم پھنس جاتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہو. تو بھائی ٹھیک ہے، جراثیم بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن وہ سامنے بیٹھا وہ بھی تو ایک جراثیم ہی ہے نا، اتنا بڑا، اس کا بھی تو خیال کرو، وہ نہ مر جائے تمہاری چھینک سے. اپنے جراثیم کے چکر میں اس کو ٹینشن دینا یہ اچھا کام نہیں ہے. تو چھینکے تمیز سے ذرا آواز پست کر کے. تو وہ پوری ہوا کھینچنے کے بعد، جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں مجھے ہمارے حضرت کا ایک لطیفہ یاد آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے فلسفیوں پر، جو ہر چیز کو فلسفیانہ انداز میں لیتے ہیں نا. یہ فلسفی لوگ نا سیدھے سادھے کیس کو بعض دفعہ بگاڑ دیتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر بھی معذرت کے ساتھ، بعض نفسیاتی ڈاکٹر وہ بھی ایسا کرتے ہیں. اچھا بھلا سیدھا سادہ کیس ہوتا ہے، اس کو پیچیدہ کر کے، وہ اتنا پیچیدہ کہ وہ آدمی ویسے ہی ذہنی مریض بن جاتا ہے. وہ ایک اس پہ یہ لطیفہ سناؤں گا، یہ پھیپڑے میں کھینچنے والا نا. پہلے میں یہ والا سنا دوں جو ابھی آیا ہے. وہ ہمارے ایک رشتے دار تھے امریکہ میں، انہوں نے وہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی کتاب پڑھی، اور اس ڈاکٹر نے یہی ثابت کیا تھا کہ نفسیاتی ڈاکٹر بعض دفعہ ایک سادہ سے کیس کو بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سا بنا دیتے ہیں، پیچیدہ بنا دیتے ہیں. وہ سادہ سا کیس ہوتا ہے، اس کو کیونکہ انہوں نے پڑھا بہت ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی اتنی پڑھائی کو اس مریض پہ فٹ کر کے، وہ سادہ سا کیس ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو کہیں بغل میں کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہوگا، ممکن ہے اس کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ ایک بچہ جو تھا نا انگریزوں میں، اسے کیا ہوا ہے کہ وہ سائیکل لے کے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا کمرے میں شروع کر دیا اس نے سائیکل کا. اب ماں باپ نے کبھی اس کو اس طرح دیکھا نہیں تھا کہ کبھی اس نے اس طرح سے سائیکل چلائی ہو. تو اس کے والدین آئے، انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے چکر لگا رہے ہو، غلط ہے، چکر آئیں گے، گر جاؤ. بیٹے کو سمجھ میں نہیں آیا. اب انگریز آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں ریسرچ کرتا ہے. ماں باپ پریشان ہوئے کہ یار ایسا کبھی اس نے کیا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے بھائی، ڈاکٹر کو فون کیا جائے. نفسیاتی ڈاکٹر آیا، بچے کی پوری ہسٹری پڑھی اس نے، اس کا رزلٹ جو اسکولوں میں کیا کارکردگی رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھائی. پورے سال کی رپورٹیں پڑھیں. پوری رپورٹوں کے بعد اس نے کہا کہ بھائی ایسا ابھی تک کوئی ایب نارملٹی والا کیس سامنے آیا نہیں ہے. پھر کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ گھومے جا رہا ہے. بچے کو 2-3 دفعہ سمجھایا، پھر بھی بچہ نہیں رکا، پھر بھی گھومے جا رہا ہے. پھر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو فون کیا اس نے کہ بھائی یہ کیس میری سمجھ میں آنے والا، بولو بھائی نہیں. تو بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے. ہے تو لطیفہ، لیکن ظاہر ہے کچھ فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں، مگر ان سے جو سبق دیا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ سبق درست ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے، وہ لکھ رہے ہیں بھائی یہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کے ساتھ. اس کی پوری ہسٹری پڑھ رہے ہیں. ماں پہ ریسرچ شروع ہو گئی کہ ان کے ددیال ننیال میں کوئی دماغی مریض تو نہیں گزرا. 12 ڈاکٹر لوگ عاجز آ گئے. محلے میں قریب میں ایک پٹھان قاری صاحب رہتے تھے ان کو پتہ چلا. وہ آئے، ایک تھپڑ لگایا بچے کو رکھ کے، بولے انسان کا بچہ بن بیٹھ جا آرام سے. بچہ ایک دم سائیکل روک کے آرام سے بیٹھا. وہ کہہ رہے
سوری قاری صاحب. اب دیکھو کتنا آسان کیس تھا, اس بچے کو ایک زوردار جھانپڑ کی ضرورت تھی. تو ہم پاکستان میں اکثر نفسیاتی کیس اس طریقے سے کیا کر لیتے ہیں. میرے پاس کالز آتی ہیں امریکہ سے کہ بھائی بچہ یوں ہے, وہ اصل میں ایکچولی بچہ صبح صبح اٹھ کے پتہ نہیں عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا ہے, ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں کیسز, بچہ یہ کرتا ہے اسکول میں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی 2-3 طبیعت سے چماٹ لگاتا ہوں. ہمارے ہاں یاد رکھو, یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ملکوں میں غربت, مہنگائی, سب کے باوجود بچوں میں نفسیاتی بیماریاں کا ریشو 0 یعنی 0.001% ہوگا. یہ حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں آپ. ہمارے ہاں بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا ریشو لاکھوں میں ایک ہے, لیکن ان ملکوں میں بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا ریشو بہت زیادہ ہے, کیونکہ سختی کی بالکل اجازت نہیں ہے. بچے کو آپ نے جب گائیڈ کرنا ہی چھوڑ دیا اور محبت سے ہی سمجھا رہے ہر چیز, بچے میں اتنی عقل تھوڑی ہوتی کہ دلائل سے بات سمجھے. اسے تو روب سے اس کے دماغ میں یہ بٹھانا پڑتا ہے کہ غلط کام ہے. اپنے باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن ایسے واقعات جن سے لوگوں کو فائدہ ہو, میرا خیال ہے ان سے کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک بچے نے, بچی تھی 5-6 سال کی, اس نے کہیں پرس سے 5 روپے نکال لیے. پرانی بات ہے, 4-5 سال پرانی, ویسے ہی نکال لیے کچھ لینے کے لیے. اس پہ میں نے اسے معاف نہیں کیا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا, اور میں نے اس کو 2 تھپڑ بہت زور سے لگائے. بعد میں پھر تلافی بھی کی, اس کو دکان لے گئے, چیزیں دلائیں, گھمانے پھرانے. تلافی کرنی چاہیے. جب بھی آپ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو پھر ڈاکٹر طاقت کی بھی کچھ دوا دیتا ہے نا, کہ بھائی اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں اس کی کیا ہو. بغاوت جب پھیلتی ہے جب آپ سختی کریں اور پھر محبت سے اس کی تلافی نہ کریں. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے لاشعور میں یہ بٹھا دیا جائے کہ یہ معمولی جرم, بولو بھائی, نہیں ہے, یہ معمولی جرم نہیں. اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ جتنے مرضی پیسے میرے پڑے ہوئے ہوں میز پہ, مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کوئی بچہ اسے ہاتھ, کیونکہ یہ خبر پھر تمام بچوں میں پھیل گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انگریز کے پاس یہ آپشن نہیں, وہ لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے کہ بھئی یہ, حالانکہ وہ 5 روپے کی کیا اوقات ہے, لیکن یہ جتنے بڑے بڑے چور ہیں میرے بھائی, یہ 5 روپے سے ہی بنتے ہیں چور. تو اب اس موقع پر اگر میں دلائل سے بات سمجھاتا, سمجھ میں آنے کا امکان بھی تھا اور یہ بھی امکان تھا کہ سمجھ میں نہ آتا, دونوں چیزیں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں ہم دوسرا آپشن, اس کا رسک نہیں لے سکتے ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ رسک نہیں لے سکتے ہم. جو تھپڑ کے سائیڈ افیکٹ ہیں ان کی تلافی ہو سکتی ہے, یہاں نرمی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کی, اگر وہ خود سے قدرت نے پورے نہ کیے ان کی تلافی بہت مشکل ہے. پھر تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا ہوتا ہے بھائی. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں. بچوں کو پہ ہاتھ اٹھانا بہت ہی بری حرکت ہے, بہت بری حرکت ہے. بچوں بگڑتے بھی ہیں اس سے زیادہ. جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے. تو بچہ کہیں چوری کرے, اسی طرح یاد رکھو بچہ اپنے بڑوں میں سے کسی سے بدتمیزی کرے, یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. آپ کہیں اس سے کیا ہو گیا اگر اس نے بدتمیزی سے بات کر لی ابا سے یا اماں سے یا چاچا سے یا ماموں سے یا خالہ سے, تو کیا ہو گیا؟ وہ کوئی فرشتے ہیں کیا, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اصل میں بچے کو تربیت کی ضرورت ہے, اور تربیت کون کرتا ہے؟ بڑے. اگر اس کے دل میں بڑے کا احترام نکل گیا, تربیت کا آپشن ختم. اور احترام نکلتا کیسے ہے؟ بدتمیزی سے. بھائی جان جب وہ بڑے سے بدتمیزی سے بات کرے گا تو احترام رہے گا اس کے دل میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, پولیس آفیسر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو, تو اس کا مطلب آپ کے دل سے پولیس کا احترام ختم. تو آپ کے پاس پیٹھ پیچھے جو مرضی کہتے رہو, اس کے سامنے آپ کے پاس تمیز سے بات کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا, کوئی آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو جو بھی بڑے ہیں خاندان کے, اگر آپ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی جو بڑے ہیں نا, غلط ہوں صحیح ہوں, یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے.
آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو تو بیٹا آپ نے تمیز سے آ کے کمپلین کروا دینی ہے, ٹھیک ہے نا, بس اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اسی طرح بچہ اگر علماء کے لیے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بھی یہ بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ ایک دفعہ علماء کے خلاف بولنا سیکھ گیا, ساری زندگی مذہب سے محبت نہیں کرے گا. کسی عالم کا بیان, کسی عالم کی تقریر اس پہ اثر نہیں کرے گی, وہ ہر وقت اس میں بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا. ہر وقت کیا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو انجینئر سے بولو بھائی بچائیں. ایک دفعہ بدتمیز بن گیا نا وہ, یہ فلانے مولوی ایسے, فلانے ایسے, فلانے بزرگ ایسے, بزرگ سب زندہ لاشیں ہیں, یہ ڈائلاگ بچے نے سیکھ لیے, وہ انجینئر کا بھی نہیں رہے گا. صحیح ہے نا. چلو وہ ایک نیا فرقہ لاتا تو ہم کہتے, نیا فرقہ لایا ہے تو ہم کہتے اسی کے پیچھے چلے, تو وہ اس کے پیچھے بھی نہیں چلے گا, کل اس میں بھی کیڑے نکالے گا وہ. تو یہ ایک مزاج بنتا ہے, تو یہ جرائم قابل معافی نہیں ہوتے. تو چوری نہ کرنے دیں اس کو, بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں, باقی سب چیزیں ایسی ہیں جن کا علاج ہو جاتا ہے, سب سیٹنگ پہ آ جاتی ہیں چیزیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صاحب تھے, ان کا بچہ سست بہت تھا, 1 گھنٹہ لگاتا تھا صبح اٹھ کے لیٹرین جانے میں, اور وہاں جا کے پھر پولیس بلوانی پڑتی تھی کہ باہر آ جا. کیا کر لے بھائی؟ باہر آ جا. تو وہ بھی پریشان اپنے بچے کے بارے میں. تو میرے پاس آئے, میں نے کہا محبت سے سمجھائیں, یہ کریں. جب نہیں آئی نا سمجھ میں, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, ہم جہاں پڑھا کرتے تھے مدرسے میں, وہاں قریب میں ایک بیکری تھی. ان واقعات سے یہ قرآن و حدیث ہی کو میں, یہ تو قرآن و سنت ہی کا حکم ہے نا, تربیت کیسے کرنی ہے یہ تو پھر اپنے عرف کو دیکھ کے بتایا جائے گا نا. تو ہمارے پڑوس میں ایک بیکری کی دکان تھی, کچھ لوگوں نے کھولی, پنجاب سے فیملی آئی تھی وہ, تو انہوں نے, وہ بڑا اچھا بزنس کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلا لیا کہ بھائی تم بھی آ جاؤ دکان پہ, ہمارے ساتھ کیا کرو, کاروبار میں ہاتھ بٹاؤ. اب وہ بیٹے کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 18-20 سال. تو مجھے یاد ہے وہ پنجابی فیملی تھی, اور آپ کو پتہ ہے پنجاب کے لوگ بزنس میں بڑی جان لگاتے ہیں, ایسے سستی برداشت نہیں کرتے وہ لوگ. تو وہ جو نیا نیا آیا نا پنجاب سے, ہم جا کے کہہ رہے ہیں بھائی کیک رس دے دیں آدھا کلو یا 1 پاؤ. وہ جا رہا ہے, شیشے کھول رہا ہے, پھر یوں کر کے ایک یوں ڈالا, پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا, سستی ہے بھائی. کسٹمر کھڑا ہوا ہے, باقیوں کو میں دیکھتا تھا, وہ تو ایسے پھرتی سے لائن لگی ہوئی ہے کسٹمر کی, مگر کسی کو جانے نہیں دے رہے, وہ بھی ٹھہرے, آ رہا ہے بس آ رہا ہے, ایسے کر کے نا جو پھرتی کے ساتھ صبح اٹھ جاتے تھے وہ 4 بجے, ان کا کاروبار شروع. اس کو میں نے دیکھا 18-20 سال کا لڑکا ہوگا, اس عمر میں ظاہر ہے سست ہوتے ہیں. تو یہ کبھی آدھا گھنٹہ لگا رہا ہے کوئی چیز نکال کے دینے میں. 2 دن بعد میں آیا تو یہ روبوٹ کی طرح نا ایسے بالکل ایسے, ہاں بھائی مولوی صاحب کیک رس چاہیے, گیا کیک رس لے کے آیا ایک دم اسپیڈ میں. میں نے کہا یار یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ 2 دن پہلے تو ایسا چل رہا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا, وہ بھی گیس پہ ہو, یہاں سے وہاں جانے میں اس کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے, وہاں سے یہاں آنے میں, اور ایک دم روبوٹ کی طرح کیا ہے, جیسے باقی بھائی ہیں نا بزنس کر رہے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ ان کی طرح شعیب اختر کا بھائی لگنے لگا مجھے یہ, ایسے اسپیڈ سے. تو میں نے پوچھا ماجرا کیا؟ پتا چلا جی طبیعت سے کیا کیا رفیع بھائی, طبیعت سے دھویا ہے اس کو. پہلے محبت سے سمجھایا کہ بیٹا بزنس ایسے نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں نا, یہ ہمارا خاندانی بزنس ہے. بیکری وہ خود ہی وہیں ان کی فیکٹری بھی تھی, بریڈ وغیرہ بناتے بھی تھے اور وہیں پر پھر فروخت بھی کرتے تھے, پیچھے بڑی فیکٹری تھی ان کی. تو بیٹا یہ ہمارا خاندانی کاروبار ہے, ہم سب ایک فیملی میں ہیں, خاندان میں ہیں, دیکھو ویسے باقی لوگ کر رہے ہیں اسی طرح تم بھی کرو. ایسے کاروبار نہیں ہوتا کہ کسٹمر کھڑا ہوا, آپ جا رہے ہیں جناب اچھا کیا چاہیے, کیک رس چاہیے, پھر وہاں جا کے کھڑے ہو گئے, پھر فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں, پھر ہیلو ہائی کر رہے ہیں, پھر امی کی خیریت پوچھ رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. تو انہوں نے میرے سامنے اس کو سمجھاتے تھے کہ بھائی جلدی دے, وہ کسٹمر کھڑا ہوا ہے. تو اس کی سمجھ میں بات بولو بھائی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, دروازہ بند کر کے طبیعت سے 2-3 بھائیوں نے مل کے اپنے چھوٹے بھائی کو کوڑ دیا پکڑ کے, اسی کے فائدے کے لیے کیا یہ. اور وہ پھر الحمدللہ وہ دن آج کا دن
ماشاء اللہ بہترین. اور اگر وہ اسی میں لگے رہتے کہ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ویسے تو بعض لوگوں کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں, اگر وہ ہوں تو وہ حل کرنے چاہیے, لیکن نارملی تو ایسا نہیں ہوتا نا بھئی. آپ کے گھر میں پلا بڑا, آپ کے خوراک سے سارے مسائل اس کے آپ کے سامنے ہی ہیں. تو پھر اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ طبیعت سے ایک مرتبہ دھو دیا جائے اور اس کے بعد کافی دنوں کے لیے الحمدللہ سیٹ ہو جاتا ہے. اکثر لوگ پھر صحیح ٹریک پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر نہیں آئے تو کچھ وقت کے بعد دوسری ڈوز اس کو کھلا دی جائے. 3 ڈوز کے بعد بھی نہ سدھرے تو پھر وہ انسان کا بچہ نہیں ہے, پھر وہ کاروبار کر ہی نہیں سکتا. اس کو نکال دو دکان سے, اس کو بولو بھائی تو جا کے کچھ اور کر, گولے گنڈے بیچ, ہمارے بزنس کو خراب مت کر, ٹھیک ہے نا. اس کو پھر خاندان سے الگ گھر لے کے وہیں کے بھی تو یہیں رہے گا, تو پیڑے کھانے کے لیے نہیں آیا. نوجوان آدمی کو پیڑے نہ کھانے دیں. یہاں ایک بہت بڑے بلڈر ہیں, میں نے ان سے پوچھا یار آپ ویسے آپ کے پھٹے پرانے کپڑے, یعنی وہ لگتا تھا غریب فیملی سے ہیں لیکن اللہ نے اس کو پیسہ بہت دے دیا. میں نے کہا آپ اتنے بڑے بلڈر اور اتنا پیسہ کما رہے ہو, اس میں راز کیا؟ کہہ رہے یہ میرے باپ کا مجھ پہ احسان ہے. میں نے کہا کیسے احسان ہے؟ کہہ رہے اس وقت تو میں باپ کو ظالم سمجھتا تھا جب میرے باپ نے یہ حرکت میرے ساتھ کی, لیکن آج میں اس باپ کو دعائیں دیتا ہوں. کہہ رہے میں جب جوان ہو گیا تو میں کوئی کام نہیں کرتا تھا, پڑا رہتا تھا, 12 بجے سو کے اٹھنا, پھر احتیاطاً مغرب کے بعد سو گئے دوبارہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری روٹین چل رہی تھی. ابا کما کے کھلا کے آدھے ہو گئے تھے, غریب فیملی تھی. اماں ہمیشہ میرا سائڈ لیتی تھی. ابا جب تانے کوسنے دیتے, یہ وہ جو مائیں تو ہمیشہ بیٹوں کا ساتھ دیتی ہے نا, نہیں وہ کتنا ہی میلا ہو, ٹھیک ہے نا. مائیں کس کا ساتھ دیتی ہیں؟ وہ تو بیٹوں کا, کیونکہ وہ تو باہر ایک ممتا ہے, تو وہ ہمیشہ بیٹوں کا ساتھ. تو کہہ رہے ایک دن میرے باپ نے میرے آگے سے روٹی کھینچ لی اور کھانے کی پلیٹ, بظاہر یہ بڑی بد اخلاقی ہے, آپ لوگ ایسا نہ کریں بھائی, ہر چیز اپنے اوپر فٹ نہ کر لیا کریں جا کے. تو روٹی کھینچ لی, مجھے کہا کہ خود کما کے لائے گا تو کھائے گا, ورنہ تجھے کھانے کی اجازت نہیں. پتا تھا باپ کو کہ مرے گا نہیں, باپ خیر خواہی ہوتا ہے, برا نہیں ہوتا. کہہ رہے وہ دن ہم کندھے پہ رومال ڈال کے باہر نکلے, اور آج کا دن ہے الحمدللہ لاکھوں روپے مہینے کی میری آمدن ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو تربیت کا ایک یہ والا اسٹائل بھی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی, یہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے. گوروں کے پاس یہ والا آپشن, وہ اگر وہ گوروں کی بیکری ہوتی ہے, ایک چترول لگاتا, وہ فوراً پولیس کو لا کے وہ سارے واجب الچترول بن جاتے ہیں جتنے بھی ہیں نا. پولیس ان کو چترول لگا رہی ہوتی. جی اعلان, ہاں بس میں ابھی بات کو ختم کرتا ہوں. تو یہ حج کیا ہے میرے بھائی؟ یہ دیوانگی کے اظہار کا ایک, اس پہ اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے, ابھی تو حج کا سیزن چل رہا ہے. حج یہ ہے کہ آپ نے, اللہ نے آپ کو جو آرڈر دیے تھے آپ وہ پورے سال پورے کرتے رہے ہیں, مگر ان میں دیوانگی کا اظہار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ احرام باندھ کے آؤ, پراپر ڈریس پہننے کی اجازت نہیں ہے, اور دیوانوں کی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ, صفا مروہ میں دوڑو. حالانکہ یہ کون سی بات ہے بھائی, دوڑنا تو کوئی عبادت نہیں کہلاتی نا. اللہ نے کہا دوڑو, بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے, بیت اللہ کے دروازے سے اپنے رخسار کو رگڑ کے میرے سامنے رو, جیسے محبوب کسی سے لپٹ کے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. میدان عرفات میں مٹی میں اپنی ناک کو رگڑو. تو یہ جو اللہ نے عبادت کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے, یہ طریقہ صرف ان کو سمجھ میں آئے گا جو دیوانوں کی طرح اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. جن کی طبیعت میں دیوانوں والی محبت نہیں ہے, وہ اس طریقے کو, اس طریقہ عبادت, یہ والا طریقہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کہیں گے یہ کیا ہے بھائی, ہم 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کرتے تھے, اللہ میاں نے بولا ایک دھوتی پہنو اوپر سے ایک چادر. یہ کیا ہے, وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, حجر اسود کو چوم رہے ہیں. کیا ایک پتھر ہی تو ہے بھائی, اس کو کیوں چوم رہے ہیں بھائی؟ بیت اللہ کا, بیت اللہ سے نسبت ہے اس کی, یہ اللہ کا گھر ہے. کیسے دیواروں سے لوگ رخساروں کو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں. وہ شعر یاد آتا ہے, امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. جو مجنو تھا نا, وہ لیلا کے گھر در و دیوار, اس زمانے میں محبوبائیں پردہ کیا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا, ڈیٹ ویٹ کا سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا, موبائل پہ ایزی لوڈ اور یہ سب مس کالیں وس کالیں چلتی نہیں تھی. کبوتر بازی ہوتی تھی, وہ کبوتر لے کے آتا, وہ کبوتر باز وقت کہیں اور بھی چلا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو بڑی پرابلم تھی.
تو یہ جو مجنون ہے نا, یہ لیلا کے عشق میں کیا کر رہا ہے, اس کی دیواروں کے گرد چکر لگا رہا ہے, اور بڑے سخت پہرے ہیں غیرت مند مردوں کے, وہ نکلنے نہیں دیتے. تو یہ چکر لگا رہا ہے اور پھر محبوبہ کی دیواروں کو چوم رہا ہے. پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار ولا الجدار, لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو. لوگوں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے. وما حب الدیار شغفنا قلبی, تم مجھے دیکھ کر پہلے ہی مجنوں کے تانے مجھے مل رہے ہیں, لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں, پاگل کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اتنا پاگل نہیں ہو کہ دیواروں سے محبت ہو جائے. ولکن حب من سکن الدیار, ان دیواروں کی نسبت جس محبوب کی طرف ہے, اس محبوب کی محبت نے مجھے دیواروں کو چومنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ رشتہ ختم ہو جائے. یہ دیواریں میری نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہیں. بیت اللہ کی دیواریں بھی سیمنٹ گارے کی بنی ہے میرے بھائی, اس کا غلاف بھی کپڑے کا غلاف ہے, وہ کوئی مریخ سے نہیں آیا ہوا. یہی سیمنٹ, یہی بجری, یہی ریت, اسی سے وہ اینٹیں بنی ہیں. لیکن ان اینٹوں کو دیکھنے کے لیے, اس غلاف کو چومنے کے لیے, اس غلاف کے گرد طواف کرنے کے لیے ہم 6-7 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں, اور لاکھوں کے مجمع میں جہاں پھسلنے کا بھی خطرہ ہو, جان کا بھی خطرہ ہو, اس بیت اللہ کے گرد گھومتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ان دیواروں سے محبت نہیں ہے. ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ خالق کائنات. اس نے کہہ دیا کہ یہ کس کا گھر ہے, رہتا بھی نہیں ہے وہ وہاں پہ, رہتا بھی نہیں ہے, بنایا بھی انسانوں نے اس کو, لیکن رب نے کیا کہہ دیا, یہ گھر کس کا ہے؟ میرا. بس اتنی نسبت ہمارے لیے کافی ہے. بیت اللہ سے عشق کرنے کے لیے, بیت اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اس بیت اللہ کو, یہ رب نے کیا کہہ دیا اس کے بارے میں کہ کس کا گھر ہے؟ میرا. بس اتنا کہہ دیا, اب ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے, اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے, مزید کوئی ثبوت نہیں چاہیے. یہ نسبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اپنا پسینہ وہاں جا کے بہاتے ہیں. کتنی ٹینشن, میں نے بوڑھوں کو دیکھا ہے, بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے, کتنی ٹینشن. یہ تو آج بیت اللہ کی زیارت آسان ہو گئی, جب بیت اللہ کی زیارت آسان نہیں تھی, لوگ جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی تھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, اٹیک ہوئے لوگوں کو, موت ہوئی ہے لوگوں کی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور کیا اعلان کیا, اللہ اس ایسی زمین پہ گھر بنا رہا ہوں جہاں نہ گھاس کا تنکا اور نہ پانی, لیکن تو اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ تہوی الیہ افئدۃ الناس, کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لڑکنا شروع کر دیں. کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ. مری میں ہوتا, سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی اصل میں تو سوئٹزرلینڈ ہے, نام بیت اللہ کا لیا جا رہا ہے, دیکھنا کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب؟ سوئٹزرلینڈ گھومنا چاہتے. اللہ نے ایسی جگہ بنایا, سنگ لاخ پہاڑ, یہ تو اب آباد ہو گیا, ورنہ تو آپ جہاز میں دیکھتے ہوں گے چٹانے, خوش سنگلاخ چٹانے. ایسی جگہ بنایا کہ یہاں آنے والا سوائے بیت اللہ کی محبت کے اس کے دل میں اس کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہاں جدہ پہ جو کچھ ہوتا ہے, جدہ ایئرپورٹ پہ سب جانتے ہیں, لوگ کیوں برداشت کرتے ہیں. کسی اور ایئرپورٹ پہ اتنی سختی ہو اور یہ کچھ ہو, لوگ اس ملک میں جائیں گے؟ چھوڑ دیں گے. یہ بیت اللہ کی محبت ہے جو لوگوں کو کھینچ کے لاتی ہے. تو اللہ نے حج کیوں رکھا ہے؟ دیوانگی کے اظہار کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا وہ شخص جس نے اللہ کو اللہ مان لیا, نبی کو نبی مان لیا, اور اللہ کی کتاب کو کتاب مان لیا. تو آپ نے فرمایا اسلام کا ذائقہ, اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں کیا ہے, ایک چاشنی, ایک لذت ذائقہ ہے. ایک آپ ملکی قوانین کو فالو کرتے ہیں, اس میں لذت نہیں ہے, چاشنی نہیں ہے, لیکن جب اللہ کے دین پہ چلتے ہو تو اس میں اللہ نے ایک ذائقہ بھی رکھا ہے, لطف اور مزہ بھی رکھا ہے. لیکن یہ لطف اور مزہ صرف انہی کو محسوس ہوتا ہے جو اللہ کو اللہ ہونے کے لحاظ سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, اور جذبے کے ساتھ. علماء کہتے ہیں وہاں جا کے برائیاں کرنا, اس سے وہاں کی جو ایک روحانی قوت وہاں ملنی چاہیے تھی, وہ قوت کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے. ایک اعلان سن لیں, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا بھائی میرے نام سے کوئی بھی چندہ بندہ کر رہا ہے کسی بھی عنوان سے, تو بالکل اس کو اجازت نہیں. تو اسی طرح یاد رکھیں, میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے ذاتی. کسی بھی مدرسے کے ساتھ کسی نے تعاون کرنا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ کرے, میرا لیبل یا میرا نام استعمال بولو بھائی نہ کرے, نہ میرے تعلقات استعمال کرے. بعض لوگ جیسے میرے سفر ہوتے ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہوئے تصویریں کھنچوا لیں چائے پیتے ہوئے, ہا ہا ہو کرتے ہوئے, پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی کسی شیخ صاحب کو تصویر دکھائی کہ مفتی صاحب سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, یہ ہمارا مدرسہ ہے, اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے. وہ سمجھتا ہے اتنے اچھے تعلقات کا مطلب انہی کی کسٹڈی میں چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے نا. تو دھوکے دینے کے بہت سارے طریقے مارکیٹ میں چل پڑے. تو میرا کوئی ذاتی مدرسہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا مدرسوں سے تعاون نہ کریں, آپ کریں اپنی ذمہ داری پہ کریں. مدرسوں سے تعاون تو ہماری ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے, لیکن میرا لیبل استعمال کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس میں تو کوئی فراڈی بھی ہو سکتا ہے, کوئی صحیح بھی. تو مدرسے کے بارے میں ریسرچ کریں, کوئی بھی مدرسہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ ضرور تعاون کریں, نہیں سمجھ میں آتا تو نہیں کریں. یہ ٹینشن آپ لیں, یہ مجھ پہ نہ ڈالیں. تو میرا صرف ایک مدرسہ ہے جہاں میں پڑھتا ہوں, وہاں کا میں معتمم نہیں ہوں, پڑھاتا ہوں میں, وہ ہے جامعۃ الرشید. تو جامعۃ الرشید کے ساتھ اگر کوئی تعاون کرنا چاہے میرے توسط سے تو وہ دے سکتا ہے مجھے پیسے, اور پھر اس کی رسید لے, وہ سمجھ رہے, وہ رسید کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. اور کسی غریب مسکین کے لیے میرے ذریعے سے آپ کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں کہ تو پھر وہ بھی ڈائریکٹ مجھے دیں آپ, اس میں بھی کوئی میرا واسطہ, یہ میری کوئی برانچ میرے نام سے. ایسا بھی ہوا کہ وہ وہی بات ہے کہ وہ کسی نے باہر ملکوں میں بھی چندہ لیا کہ بھائی وہ مفتی صاحب کے ہیں اور یہ فلانا ڈمکانا, وہ اعتماد کر کے دیتے رہے. تو بھائی اگر میرے ذریعے سے آپ کو کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو پھر ڈائریکٹ آپ میرے ہاتھ میں پکڑائیں گے تو میں ذمہ دار ہوں گا, ورنہ میں وہ ہوتا ہے نا لکھا ہوتا ہے ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں ہے, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائے. تو مدرسہ صرف میرا جامعۃ الرشید ہے, وہاں تعاون کرنا چاہیں تو اس کی تو پوری باقاعدہ پراپر, ظاہر ہے مدرسہ ہے تو ایک ادارہ ہے, اس کی تو پوری رسید ہے, تو اس میں بھی آپ رسید ضرور لیں. یہ جو لوگ اعتماد کر کے کہتے ہیں رسید نہیں چاہیے ہمیں, یہ بیوقوفی والی بات ہے. جب ایک ہے تو چاہیے بھائی, آپ بولیں بھائی چاہیے, ایک اصول ہے, ضابطے کی بات ہے, لیکن وہ جلدی لے لیں. 1 سال بعد فون کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے پچھلے سال چندہ دیا تھا, رسید چاہیے. وہ رسید میں 1-2 مہینے حفاظت کر کے پھر میں پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں. تو ہمارے یہ ذمہ نہیں ہے کہ 1-1 سال پرانی رسیدیں ہم سنبھال کے رکھیں. آپ دیں تو آپ بھائی اگلے ہفتے لے لیں آپ رسید ہم سے. تو یہ ایک اہم اعلان تھا. دوسرا, میں اس سال اجتماعی قربانی نہیں کر رہا. اس کی کچھ وجوہات ہیں, ہو سکتا ہے میرا سفر بھی ہو جائے, زیادہ بڑی وجہ تو یہی ہے کہ میرا سفر بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی اجتماعی قربانی کہیں بھی کر رہا ہے تو وہ بھی میرا نام استعمال نہ کرے, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو وہ کریں ضرور, اجتماعی قربانی بھی کریں, انفرادی بھی کریں, جیسے بھی کریں, میرا نام استعمال نہ کریں. تو اگر میرے نام سے کوئی بھی اجتماعی حصے لے رہا ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ وہ رابطہ کرے. میرا ارادہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں اجتماعی کروں لیکن پھر یہاں نہیں کروں گا, کہیں اور کروں گا, لیکن ابھی فی الحال وہ بھی ارادہ نہیں ہے تو سفر کی وجہ سے. تو کوئی بھی اجتماعی قربانی کے نام پہ میرے نام سے آپ سے پیسے لے یا کچھ بھی کرے تو کائن من کان کوئی بھی ہو تو بھائی آپ مجھ سے پوچھیں, مجھے بتائیں, میرے سے پوچھے بغیر آپ کو یہ اس چیز کی بھی چندہ اجازت نہیں ہے. اب یہ سوالات, ہاں وہ ایک قصہ رہ گیا تھا درمیان میں بیان میں, وہ میں بتا رہا تھا کہ لوگ جو ہے نا, حدیث میں تو آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھینک میں اپنی آواز آہستہ کر لیا کرتے تھے, اور اب کیا پوری پاور کے ساتھ چھینکا جاتا ہے. تو اس میں بتا رہا تھا کہ وضو خانے میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو موٹے موٹے تھپیڑے ہیں نا, معذرت کے ساتھ, یہ کم از کم دیوار پہ چپکائیں نہیں یعنی اس کو پانی سے بہا دینا چاہیے. دوسرا بھی کوئی آتا ہے, مسجد تو صفائی کا ایک ایسا یعنی معیار کہ یہاں سے لوگوں کو چاہیے صفائی سیکھیں, آداب سیکھیں. ہمارے نبی نے کہا, فرمایا کہ پیاز کھاؤ نا تو مسجد میں نہ ہو, کتنی معمولی سی بدبو ہوتی ہے اس کی, اور حلال چیز ہے. تو جو نبی یہ نہیں برداشت کر رہے کہ کچا پیاز کھا کے آپ ایک ایسی جگہ پہ جائیں, تو وہ نبی یہ اگر ہمارے وضو خانے دیکھ لیں ہیں کہ یہاں اتنی موٹی موٹی کائی اور اتنے بڑے بڑے تھپیڑے اور پان کی پیکیں اور گٹکے, اور نیا نمازی آتا ہے وہ بھی وہ سب چیزیں دیکھتا ہے, تو آپ سوچو کہ یہ کیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں کیا سکھا کر گیا تھا
اور یہ نمازی یہ بن کے جو بے نمازی ہیں وہ تو پھر پتہ نہیں کیا ہوں گے. تو نماز تو ویسے بھی صفائی سکھاتی ہے, تو اس لیے بھائی ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. حاجی حبیب خان بیمار ہیں, دعا کریں, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. آپ سے خصوصی دعا کی التجا ہے, میرے والد آفتاب الہی کو کینسر ہے اور گردے کام نہیں کر رہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. کل گردوں کے ایک اسپیشلسٹ آئے تھے یہاں پہ, انڈس ہاسپٹل میں کڈنی کے سرجن ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. تو میرے پاس جب کوئی ایسا بندہ آتا ہے تو میری عادت ہے کہ میں اس سے اس کے شعبے سے متعلق معلومات لیتا ہوں. تو میں نے ان سے کافی دیر بٹھایا, کافی دیر گپ شپ ہوئی. تو میں نے ان سے, انہوں نے اپنے مطلب کی چیزیں ہم سے پوچھی, ہم نے ان کے مطلب کی جو ان کو جو نالج ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں. فائدہ ہے نا, گردے تو اچھا ہی رہے تو اچھا ہی ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ گردے تو سب کو اللہ نے دیے, کوئی دنیا میں گردے لیس آدمی تو آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے. تو جو بھائی جن کے گردے نہیں ہیں وہ جا سکتے ہیں, جو گردے والے ہیں وہ بیٹھ کے تھوڑی سی بات اور سن لیں, فائدہ ہوگا ان کو, کیونکہ یہ گردے اسی طرح کام کرتے رہیں. تو انہوں نے, ڈاکٹر نے بتایا کہ گردے خراب ہونے کی ایک بڑی, نشہ تو ہے سگریٹ وگریٹ, کولڈ ڈرنک اور نشہ, یہ تو سب مانتے ہیں جانتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک گردوں کا بیڑا غرق کرتی ہے, سگریٹ نقصان پہنچاتی ہے, نشے کی جتنی چیزیں گٹکے مٹکے. لیکن ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ جو وائٹامنس کی گولیاں ہیں نا, آج کل ہر آدمی کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے, دیسی چیزیں لوگوں نے چھوڑ دی. میں بھی حیدرآباد میں ایک حکیم صاحب سے میری ملاقات ہوئی, کچھ دن پہلے میرا حیدرآباد جانا ہوا. وہ حکیم صاحب میرے عقیدت مندوں میں سے تھے, میرے بیانات سنتے تھے. پہلے وہ مجھ سے کراچی ملنے آ بھی چکے ہیں. یہ میں دیسی چیزوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہیں یہ نہ ہو کہ آپ مجھ سے حکیم صاحب کا نمبر مانیں, وہ کسی کی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا میں یہاں پہ. تو میں نے جتنے حکیم دیکھے ہیں نا ماشاء اللہ, بڑی عمروں کے اور صحت مند دیکھے ہیں. کچھ ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ایسے ہی 71 سال کے, اور کوئی بیماری نہیں ان کو, 71 ایئرز اولڈ, کوئی نہ بلڈ پریشر, نہ بی پی, نہ دل کی کوئی بیماری. بیگم کا انتقال ہو گیا تو میرے پاس آئے تھے کہ رشتہ بتا دیں کوئی. میں نے کہا بھائی میں شادیاں نہیں کراتا. میں نے کہا ابھی 71 سال میں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے نہیں بھائی ہم ضرورت ہے ٹھیک ہے. تو کوئی پیسہ اللہ نے بہت دیا تو کہہ رہے ہیں کوئی رشتہ بتا دیں, کوئی بیوہ ہو, طلاق یافتہ ہو, اللہ نے کا دیا مال بہت ہے, پیسہ بھی ہے, عزت بھی ہے. تو میں نے کہا بھائی میں تو وہ نمبر دے دیتا ہوں رفیع بھائی کا. تو وہ چونکہ بڑے حکیم تھے تو میں نے ان سے حکمت کے بارے میں کافی معلومات لینا شروع کی. ان کے کی پردادا نے ایک انگریز کا علاج کیا, انگریز کے دور حکومت میں, پردادا یا دادا. وہ انگریز بیمار تھا اور تمام ڈاکٹر اس انگریز کو جواب دے چکے تھے. ویسے تو یہ گورے حکیموں کو بالکل نہیں مانتے, ابے حکیم ایسے, ابے حکیم 2 نمبر, ابے ایسا ویسا ہی. لیکن مرتا کیا نہ کرتا, جب سب سے مایوس ہو گیا تو قبلہ حکیم کے پاس آ گیا, وہ انڈیا میں, ہندوستان میں. انہوں نے اس کا علاج کر دیا, ان کے دادا یا پردادا نے, وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. تو اس گورے نے, آفیسر تھا وہ مرتے مرتے اللہ نے اس کو زندگی دی. تو اس نے کہا بھائی بتائیں کیا چاہیے آپ کو, کتنے پیسے چاہیے, پراپرٹی چاہیے تو میں پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہوں, کیا چاہیے. تو یہ بڑے عقل مند تھے, قبلہ حکیم, کو بادام وادام کھاتے ہوں گے. انہوں نے کہا بھائی ایک سرٹیفکیٹ بنا دو, اس پہ اپنی اسٹیمپ لگا دو کہ میں نے تمہارا علاج کیا ہے جبکہ تم لا علاج تھے. یہ سرٹیفکیٹ میری اولادوں میں چلے گا. یہ ایک حکمت کی دلیل ہوگی, کس کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی؟ گورے کے, انگریز کے ٹھیک ہے نا. کہ بھائی حکیم بھی اتنے خالی, بولو نا کیا ہو گیا, اتنے خالی نہیں ہوتے جتنا ان کو سمجھا جاتا ہے. تو ایک سرٹیفکیٹ, ایک اسٹیمپ, تو وہ ابھی تک ان کی نسلوں میں چلا آ رہا ہے, اس گورے کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر اور اس کی اسٹیمپ. وہ آفیسر تھا. تو یہ حکیموں کی صحتیں اتنی اچھی کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں اور خود بھی ان کی پہنچ سے دور رہتے ہو. دوا کا اصول ہے شدید ترین ضرورت کے بغیر استعمال نہ کی جائے. آج ذرا آئرن کی تھوڑی سی کمی, آئرن کے کیپسول پھانکنا شروع کر دیے. فلاں چیز کی کمی, فلاں کے کیپسول. ابے بھائی آئرن کی کمی ہے تو سیب کھا لے, پالک کھا لے, اللہ کے بندے, پالک سے تو ویسے پتری ہوتی ہے, سیب کھا لے. لائف اسٹائل کو تمیز سے ٹھیک کر لے, تو جلدی سو لے, صبح جلدی اٹھ لے, ایکسرسائز کر لے, اندر کا سسٹم صحیح ہوگا تو آئرن کی کمی, کسی میں کیلشیم کی کمی تو کیلشیم کی گولیاں پھانکنا شروع کر رہا ہے وہ. جب آپ کے اندر کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. جب اندر کا صحیح ہوتا ہے نا آدمی, تو
تو جو کھائے گا ساری چیزیں پوری ہوں گی اس سے. یہ جو گندم کی روٹی ہے اس میں اللہ نے دنیا کی ہر چیز ڈال دی ہے. اسی سے ہڈی بھی بنے گی, اسی سے آنکھوں میں بینائی بھی آئے گی, اسی سے بال بھی گرو کریں گے. گندم کو, میرا ایک بیان سن لیں دوبارہ, آڈیو بیان ہے گندم کی روٹی. تو جب اندر کا سیٹ اپ صحیح نہیں ہوتا تو پھر ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے بتایا, جو کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے, کہ یہ جو وائٹامنس کی گولیاں کھائی جا رہی ہیں یہ اس سے بھی کیا ہو رہا ہے, گردوں میں پتھری بنتی ہے. تو اور بہت ساری کافی مفید معلومات, اللہ ان کو ان کی عمر میں برکت دے, کم از کم ان کے گردے اللہ صحیح رکھے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے میں کڈنی کے بارے میں اتنی اچھی معلومات دیں. تو دواؤں, پیناڈول ہے, ذرا سی ٹینشن ہوئی, تھکاوٹ ہو رہی ہے, 2 گولیاں پیناڈول پھانک کے, ابے بھائی تجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے سو جا, تو آرام کر لے, تھوڑا گرم پانی سے نہا لے, کیا خیال ہے, تھوڑے پٹھے وٹھے کیا ہو جائیں گے, کھل جائیں گے, مالش کر لے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. میں نے بڑے بڑے حکیم دیکھے ہیں, بوڑھے ایسی فٹنس. ہمارے محلے میں ایک حکیم, ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حکیم اس قابل ہے کہ علاج کرائیں, ان میں بڑے بڑے فراڈی بھی پڑے ہوئے ہیں بھائی. کہ کوئی بھی حکیم, قبلے بڑے بڑے لکھے ہوئے, قبلہ بڑے حکیم میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ یہ جو سائن بورڈ پہ بڑا لکھا ہوتا ہے نا, قبلہ بڑے حکیم, تو بڑے میں ڑے اور یا کے درمیان واؤ چھپا ہوا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں, ڑے اور یا کے درمیان کیا چھپا ہوا ہوتا ہے, بس خود سوچ لیں کیا ہوتا ہے وہ. تو ایسے بڑے بڑے فراڈی ایسٹرائڈ کھلا رہے ہوتے ہیں مریضوں کو نا, دواؤں میں ڈال کے وہ ایک دم فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت فراڈ بھی بہت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حکمت کا طریقہ علاج ہے وہ طریقہ علاج ہی غلط ہے. بہت ساری چیزیں آج بھی, اور آپ کو ایک بات بتاؤں, حکیموں کے جو نسخے ہیں, کئی نسخے ایسے 1000 سال سے چلے آ رہے ہیں, اب تک کوئی سائڈ افیکٹ ان کا سامنے نہیں آیا. جوارش جالینوس 1000 سال پرانی ہے, حکیم جالینوس نے ایجاد کی تھی, یہ 1000 سال سے چلی آ رہی ہے. کہ نام کتنا اچھا ہے, جوارش جالینوس ہے بھائی. اور آپ کو بتا دوں 2-4 چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں, وہ کھایا کریں. اور کیا کھائیں آپ, خمیرہ گاؤ زبان, یہ صبح ناشتے کے بعد 1 چمچہ کھا لیا کریں, دماغ کی سیٹنگ انشاءاللہ کبھی بھی آؤٹ بولو بھائی نہیں ہوگی. بنفشہ شہتوت رکھ لیں, کھانسی وانسی ذرا سی ہو, گرم پانی میں بنفشہ شہتوت ڈال کے. اور کالی مرچ کے تمہارے ایک پورا اس پر بیان ہے, پھوڑے پھنسی ہو رہے ہیں, کالی مرچ اچھی طرح چبا کے نا نگل لیا کریں, یہ سب فٹ فاٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بہت سارے, ہمارا جو کچن ہے اللہ نے اس کے اندر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں دوا کی طرف جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس یا دوا کے پاس اس وقت جائیں جب بہت شدید مجبوری, اور بیچارہ ڈاکٹر بھی مجبور ہے دوائیں لکھ کے دینے پر. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کمبختوں کو دوا لکھ کے نہ دو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو ہی نہیں رہا ہے, وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہی نہیں ہیں. اور جتنے بھر کے کیپسول لکھ کے دے گا نا, لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے بہترین ڈاکٹر, سمجھ رہے ہو. تو ڈاکٹر بھی کیا ہے, بولو نا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, میری بچی کے وہ ایسے پتہ نہیں وہ پورے پھوڑے پھنسی کیا پورا عجیب سا ہو گیا تھا اس کا, گرمیوں میں نا اسکن خراب ہو گئی, چھوٹی بچی تھی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا یار یہ جو گرمیاں ختم ہوں گی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک کریم لکھ کے دی, بس اس سے زیادہ کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں, یہ ایک ٹائم پورا کر کے بیماری ختم. اب ایسے ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں, بولیں گے نہیں یار بچی کی اسکن کا مسئلہ, اور مجھے ایسے ہی بول دیا کہ یہ کریم لگاؤ اور بس جاؤ ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ ٹھیک ہو بھی گئی. وہ تو ایسے ہی ڈاکٹر ہوگا, بیٹھتے ہی کیا کرے, سب سے پہلے ایک انجیکشن ٹھوکے, پھر اتنی دوائیں لکھ کے دے, پھر یہ صبح شام. ایک نفسیاتی اثر ہے, لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو ایلوپیتھی کی بھی بہرحال ایک طریقہ علاج ہے, لیکن حتی الامکان کوششیں کیا کریں بھائی, چھوٹی موٹی بیماریوں میں دوا کھانے کی کوشش نہ کیا کریں, ویسے ہی ٹھیک ہونے کی کوشش کیا کریں, ٹھیک ہے. پرہیز کے ذریعے, کالی مرچ کے ذریعے, لہسن کے ذریعے. اب لہسن ہے وہ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے باڈی سے, تو پہلے سے ہی کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے لہسن کھانا شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ بعد میں اتنا بڑھ جائے کہ آپ کو پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے, پھر آپ کو بھاری بھرکم ٹیکے لگیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایک عمر کے بعد صبح آپ نے ناشتے کے بعد ایک لہسن پھانک لیا, تو سیٹنگ تھوڑی سی انشاءاللہ صحیح رہے گی. بلکہ ناشتہ اتنا ہلکا کیا کہ کولیسٹرول پیدا ہی نہ ہونے دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں, ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی. تو یہ گردے کی جو بیماری ہے نا, یہ اس سے بڑا گہرا تعلق ہے گولیوں سے اور سگریٹ اور یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ, ان چیزوں سے. ہر دوسرا تیسرا آدمی گردوں کا مریض بنا ہوا ہے. اور یہ جو پریگنینسی میں خواتین کو
گولیاں کھلائی جاتی ہیں اکثر وٹامنس کی, ان کی زیادتی پھر بگاڑ دیتی ہے کیس. ان عورتوں کے کڈنی میں مسئلہ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں خواتین کو پریگننسی ہوتی تھی, دیسی گھی کھلایا جاتا تھا, پھل فروٹ کھلائے جاتے تھے, بچے کی ولادت کے بعد بھی وہ دودھ جلیبیاں لائی جاتی تھیں. اب یہ تکلفات لوگوں نے چھوڑ دی ہیں, اب وہ ٹیبلٹ پہ آ گئے ہیں. بھائی ٹیبلٹ تو پھر یہی کرے گی, دودھ جلیبی کھایا کرو. مفتی طارق مسعود صاحب, میرے والد صاحب خواجہ تقی الدین شدید علی ہیں, اور ان کو ڈائلسس میں ڈال دیا. اب دیکھو یہ بھی ڈائلسس کا کیس ہے نا گردوں کا. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, دل سے دعا ہے بھائی. ڈائلسس پہ جانے سے پہلے کڈنی کا خیال کر لیں تو زیادہ اچھا ہے میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہے بھائی, ایک شخص قربانی کرتا ہے, ایک شخص پر لوگوں کو اعتماد بہت زیادہ, مگر وہ بزنس کے طور پر یہ کام کرتا ہے تو اسے لوگ اسے فلاحی کام سمجھتے ہیں. بھائی اگر بزنس کے طور پہ کر رہا ہے تو بتا دے کہ میں بزنس کے طور پہ کر رہا ہوں, چھپائے نہیں لوگوں سے. میں جو اجتماعی قربانی کرتا تھا بطور بزنس کے کرتا تھا, اس میں لوگوں کو بتاتا تھا اس گائے میں آپ کو اتنے کا حصہ ملے گا, کتنے کا ہے اس سے آپ کو بحث کی ضرورت نہیں ہے, اتنے کا حصہ ملے گا, لینا ہے لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو, آپ کو اتنے کا دیں گے ہم حصہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہونا چاہیے. لیکن عام طور پہ تو اجتماعی قربانی ہو رہی ہے وہ ایک فلاحی طور پر کی جاتی ہے, بزنس نہیں ہے, تو اس میں آپ کے لیے بچت رکھنا جائز نہیں. آپ بتا کے رکھیں گے تو جائز ہوگا, بتائے بغیر اجتماعی قربانی کر رہے ہیں, جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ خود کھا رہے ہیں, یہ بالکل حرام ہے, یہ بالکل ناجائز, کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک فلاحی طور پر ایک کام کر رہے ہیں. بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو دھوکہ دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے. لوگ حج گروپ پہ لے کے جاتے ہیں, ہم فلاحی طور پہ لے کے جا رہے ہیں, وہ جو پیسہ بچتا ہے نا وہ خود رکھ لیتے ہیں. بھائی لوگوں کو تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا ماشاءاللہ پورے گروپ لے کے جا رہے ہیں, فی سبیل اللہ اچھا کام کریں, تو بچت آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بچت آپ جب ہی رکھ سکتے ہیں جب پہلے لوگوں کو بتا دیں بھائی ہم لے کے جا رہے ہیں لیکن یہ میرا بزنس ہے, میرا کاروبار ہے, جو بچت ہوگی وہ ساری میری ہوگی. تو بزنس کو بزنس کا لیبل لگا کے کرنا چاہیے, اور جو فلاحی کام ہے لیبل فلاحی کام کا ہو اور اس میں ہو بزنس رہا ہو, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے, وہ ارننگ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.